سب سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں جان کی حرمت کو بیان فرمایا کہ بھاگتے کتے نے مڑ کر دوسرے سے یوں کہا، کتے بھاگ رہے تھے، بھاگتے کتے نے مڑ کر دوسرے سے یوں کہا، بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ اب جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی مار دو ان بازار والوں کو تم جنتی ہو جاؤ گے، مار دو ان مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو تم جنتی ہو جاؤ گے، اب کیا ہوا ہے؟ تم نے جانا ہے مزدلفہ میں، تم نماز کے بعد فوراً بھی جا سکتے ہو، لیکن نہیں جاؤ گے۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ اللہ کے رسول نہیں گئے تھے۔ That's all۔ کہ ان لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جو ان کے علم میں نہیں آئی۔ یعنی لازمی نہیں ہے کہ میرے علم میں آئے تو میں مانوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے علم میں آئے تو میں مانوں، یہ تو میں اپنی عقل کو حرف آخر سمجھ رہا ہوں۔ عقل کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ یعنی عقل جو ہے وہ حواس کی دنیا میں تو کچھ باتیں سمجھ لے گی، لیکن پورا عالم غیب اس کے لیے اس کا ایک ذرہ جاننا بھی ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہاں ہمیں لاجک سمجھ نہیں آتی، وہاں بندگی اصل بندگی ہوتی ہے۔ کیا انہوں نے محبت بھرا جواب دیا؟ کالا، انہوں نے فرمایا کل تو حضرت علی نے کیا اللہ کے رسول میں نے تو یہ عرض کیا تھا، اللہم انی احل بما احل به رسولک، میرے پروردگار میں اسی کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔ یہ کتاب المناسک کا باب ہے، باب قصۃ حجۃ الوداع، کہ حجۃ الوداع کا جو قصہ ہے اس پر یہ باب مشتمل ہے۔ یہ پچھلے درس میں بھی کچھ حصہ اس حدیث پاک کا پڑھا تھا، طویل حدیث ہے۔ تو قال مثل هذا ثلاث مرات، جی کہ آپ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے دعائیں مانگی۔ ثم نزل ومشى الى المروہ، پھر سرکار یعنی اس وقت تو وہاں پر پہاڑیاں نہیں ہیں نا، یا کم از کم وہ چلو تھوڑی سی وہ علامت کے طور پہ ہیں، لیکن وہ ایسی پہاڑی تو نہیں ہے جس کو بندہ کراس کرتا ہو، اس لیے یہ بات تھوڑی سی اس وقت عجیب لگتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ ادھر صفا کی پہاڑی تھی، ادھر مروہ کی پہاڑی تھی، پہاڑی کے اوپر چڑھے ہیں، پھر نیچے اترے ہیں، پھر چلے ہیں، پھر مروہ پر چڑھ گئے ہیں، تو اس پس منظر میں تو ثم نزل، پھر سرکار صفا سے اترے، ومشى الى المروہ، اور مروہ کی طرف چلے، حتی انصبت قدماہ فی بطن الوادی، یہاں تک کہ وادی کے درمیان میں آپ کے پاؤں سیدھے ہو گئے۔ یعنی سیدھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر بندہ اتر رہا ہوگا تو اس کے پاؤں ایسے ہوں گے، چڑھ رہا ہوگا تو ایسے ہوں گے، ہموار زمین پہ چلے گا تو ظاہر پاؤں سیدھا پڑے گا۔ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جو ہموار زمین تھی یہاں پر صحیح کی جاتی ہے، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے پاؤں مبارک آپ کے پاؤں مبارک سیدھے ہو گئے۔ حتی انصبت قدماہ فی بطن الوادی ثم سعی، پھر آپ نے سعی کی۔ سعی وہ جو بھاگتے ہیں، آج کل وہاں سبز ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، اور ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں پرانی، ان میں یہ ہے کہ وہاں پر کوئی سبز رنگ کے انہوں نے پتھر رکھے ہوئے تھے علامت کے طور پہ۔ تو یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے کہ جب حضرت اسماعیل ان سے اوجل ہوتے تھے تو وہ بھاگتی تھیں، اور جب ذرا اونچی پہاڑی پر چڑھتی اور وہ سامنے آ جاتے تو وہ آہستہ چلتی تھیں۔ تو یہاں پر حضرت ہاجرہ بھاگی تھیں، وہاں پر بھاگا جاتا ہے، اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ تو پھر سرکار نے صحیح فرمائی، حتی اذا صعدنا مشى حتی اتى المروہ، یہاں تک کہ آپ اونچائی پر چڑھے۔ یہ صعدنا نہیں ہے، یہ اور لفظ تھا، صعدتا، ہاں یہ تا ہے، میرے پاس نہ ہے، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ یعنی آپ کے دونوں پاؤں مبارک اوپر کو چڑھنے لگے، یہاں تک کہ آپ مروہ پر تشریف لے گئے۔ حتی اذا، جی
ففعل علی المروا کما فعل علی الصفا، پھر آپ نے مروا پر ویسا ہی کیا جیسا آپ نے صفا پر کیا تھا کہ وہاں دعائیں مانگی اور جو کچھ پہلے گزرا ہے۔ حتیٰ اذا کان آخر طواف علی المروا، یہاں تک کہ جب مروا کی طرف آپ کا آخری پھیرا ہوا، نادا، تو آپ نے بآواز بلند فرمایا، وَهُوَ علی المروا، اور آپ مروا پر تشریف فرماتے یعنی اونچی پہاڑی پر تھے، وَالنَّاسُ تَحْتَهُ، اور لوگ آپ کے نیچے تھے، یعنی آپ پہاڑی پر تشریف فرماتے لوگ نیچے تھے، تو پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے فرمایا لو انی استقبلت، یہ آگے کیا ہے؟ اچھا جی، من ہے، یہ وہاں پر مسئلہ ہے، من امری ما استدبرت، مراد یہ ہے کہ اگر میں وہ چیز پہلے میں اس کی طرف خیال کرتا جو بعد میں خیال کیا، لو انی استقبلت من امری ما استدبرت، کہ اگر میں اپنے یعنی اس معاملے کو پہلے کر لیتا جو میں نے بعد میں کیا، میں عرض کرتا ہوں لم اسکل ہدا ہدی، اور میں ہدی کو اپنے ساتھ نہ لایا ہوتا، فجعلتها عمرہ، اور میں اسے عمرہ بنا دیتا، فمن کان منکم لیس معہ ہدی، پس تم میں سے جو شخص جس کے پاس ہدی نہیں ہے، فلیحل، تو وہ احرام کھول دے، ولیجعلها عمرہ، اور وہ اسے عمرہ بنا دے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جب سرکار تشریف لے گئے تھے تو آپ اپنی ہدی یعنی جانور جو ذبح کرنے تھے حج کے موقع پر وہ ساتھ لے گئے تھے، تو مراد یہ ہے کہ اگر ہم یہ جانور ساتھ نہ لائے ہوتے تو ہم عمرہ کر کے احرام کھول دیتے، حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھ لیتے اور جانور کا اہتمام یہاں سے کر لیتے۔ تو اگر ہم یعنی اس طریقے سے کرتے تو ہم عمرہ وہ احرام کھول کے اس وقت عمرہ کر لیتے اور پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ لیتے۔ جب آپ نے یہ فرمایا فقام سراقہ، اچھا یہ جو بات تھی نا کہ اچھا آگے جو سرکار نے فرمایا فمن کان منکم لیس معہ ہدی، یعنی تم میں سے جس بندے کے پاس ہدی نہیں ہے، جو بندہ وہ جانور کچھ لوگ لائے تھے کچھ نہیں لائے تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے جس بندے کے پاس ہدی نہیں ہے فلیحل، تو اپنا احرام کھول دے اور اسے عمرہ بنا دے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بندہ ہدی ساتھ نہیں لے کے آیا وہ اپنا احرام کھولے، اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، حج کے دنوں میں وہ حج کا احرام باندھ لے۔ لیکن جو ہدی ساتھ لے کے آیا ہے وہ احرام نہیں کھولے گا کیونکہ اس کے ساتھ ہدی ہے، وہ احرام باندھے رکھے گا، اس کا عمرہ ہو گیا لیکن وہ احرام نہیں کھولے گا، احرام باندھے رکھے گا، جب حج کے دن آئیں گے تو پھر وہ حج کرے گا۔ اچھا اب جب سرکار نے فرمایا کہ بھئی تم یہ احرام کھول دو جن کے پاس ہدی نہیں ہے، فقام سراقہ بن مالک بن جاشم، سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الآمن ھذا ام لا بد، یعنی یہ جو حکم ہے یہ صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے کہ جس بندے کے پاس ہدی ہوگی وہ احرام نہیں کھولے گا، اس سال کے لیے حکم ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ فشبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابع، شبکہ تم جال کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی انگلیاں مبارک ایسے انگلیوں میں داخل کی اور آپ نے فرمایا کہ دخلت العمرۃ فی الحج، عمرہ حج میں داخل ہو گیا، مرتین، یہ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، لا بل ابد، ابد یہ حکم صرف اس سال کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ جس بندے کے پاس ہدی ہوگی وہ احرام نہیں کھولے گا۔ وقدم علی من الیمن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمن کی طرف قاضی بن کے تشریف لے گئے تھے، سرکار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں آئے تھے حج کرنے کے لیے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یمن سے آپ حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ وقدم علی من الیمن ببدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدنا بڑے جانور کو کہتے ہیں، اونٹ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے اور آپ کے ساتھ
آج یعنی آپ اپنے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے کے لیے جانور بھی لے کے آئے۔ فقال لہو، سرکار نے اس سے پوچھا، ماذا قلت حین فرضت الحج، جب تو نے حج فرض کیا اپنے اوپر تو نے کیا کہا؟ یعنی جب تم نے احرام باندھا تھا تو حج کی نیت کی تھی یا عمرے کی نیت کی تھی؟ بولی میں نے آپ کو حج کی قسمیں بتائی تھی شروع میں، تو آپ نے کس کی نیت کی تھی؟ مراد یہ تھا کہ اگر آپ نے صرف عمرے کی نیت کی ہے تو پھر آپ احرام کھول سکتے ہیں، اگر آپ نے حج کی بھی نیت کی ہے تو پھر ظاہر ہے نہیں کھول سکتے۔ کیا انہوں نے محبت بھرا جواب دیا۔ کالا، انہوں نے فرمایا، کل تو حضرت علی نے کیا، اللہ کے رسول میں نے تو یہ عرض کیا تھا، اللہم انی احل بما احل بہ رسولک، میرے پروردگار میں اسی کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔ یعنی جو آپ نے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا احرام باندھا ہے، لیکن جو آپ نے باندھا ہے وہی میرا بھی، وہی میں احرام باندھتا ہوں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے باندھا۔ کالا، تو سرکار انہوں نے عرض کیا، فَإِنَّ مَعِيَ الْحَدِي، میرے پاس ہدی ہے، فَلَا تَحِلُّ، اس لیے یعنی احرام نہ کھولو۔ کالا فَكَانَ جَمَاعَةُ الْحَدِيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، راوی کہتے ہیں کہ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْحَدِيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، حضرت علی جب تشریف لائے تھے تو آپ اپنے ساتھ قربانی کرنے کے لیے سرکار کے لیے بہت سے جانور لے کے آئے تھے۔ والذی اوتی بہ النبی، اچھا جی، یعنی جو حضرت علی لے کے آئے تھے، والذی اوتی بہ النبی، اور وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے تھے، میاتن، وہ 100 بن جاتے تھے، یعنی 60 اونٹ سرکار لے کے آئے تھے اور 40 حضرت علی لے کے آئے تھے۔ قال فن الناس کلہم، راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے احرام کھول دیے جن کے پاس ہدی نہیں تھی۔ وَقَصَرُ، انہوں نے قصر کیا، یہ بال چھوٹے کرائے۔ إِلَّا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احرام نہیں کھولا۔ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، اور وہ شخص جس کے ساتھ ہدی تھی اس نے بھی احرام نہیں کھولا۔ فَلَمَّا كَانَ یوم الترویہ، یہاں تک کہ یوم الترویہ آ گیا، 8 ذو الحج کا دن آ گیا۔ توجہ الی منا، تو لوگ منا کی طرف، تو 8 کو منا میں جاتے ہیں، لوگ منا کی طرف متوجہ ہوئے۔ فأحلوا بالحج، انہوں نے حج کا احرام باندھا، جنہوں نے احرام کھول دیا تھا انہوں نے حج کا احرام باندھا۔ ورکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ فصلی بہا الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، منا میں آپ نے یہ 5 نمازیں ادا فرمائیں، جیسے کہ اب بھی وہ 5 نمازیں وہاں پر ادا کی جاتی ہیں۔ ثم مکث قلیلا، پھر سرکار تھوڑا سا ٹھہرے، یعنی نماز آپ نے فجر کی پڑھ لی، فوراً آپ تشریف نہیں لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورج جب اچھی طرح طلوع ہو جاتا ہے پھر وہاں سے حاجی چلتے ہیں۔ اس کی کوئی لاجک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جن کی ہمیں لاجک معلوم ہو جاتی ہے، ان پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ یعنی اسلام کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھی اس میں غریبوں کا بھلا ہے، اس میں ارتکاز دولت کی نفی ہے، سمجھ آ جاتی ہے بات، اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ مثلا کہ بھی جب تم نے چلنا ہے منا سے تو سورج نکلنے کے بعد چلنا ہے، تو پہلے کیوں نہیں چلنا؟ کہتے ہیں یہاں ہمیں لاجک سمجھ نہیں آتی، وہاں بندگی، اصل بندگی ہوتی ہے۔ لاجک کا سمجھ آ جانا تو ایسے جیسے بچے کو کھلونا مل گیا ہے، وہ کھیلتا رہے گا اس کے ساتھ۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورج اچھی طرح طلوع ہو گیا، فلما کان یوم الترویہ توجہ الی منا فأحلوا بالحج ورکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم مکث قلیلا، پھر اب تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے۔
حتیٰ طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّن شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِالنَّمْرَةِ، تو آپ نے حکم دیا کہ یہ صوف کا ایک قبہ بنایا جائے نمرہ میں، یعنی عرفات قیام کے لیے وہاں نمرہ کے مقام پر ایک خیمہ میرے لیے لگا دیا جائے. فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے. اچھا یہاں پر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ عقل جو ہے نا، عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسلام عقل کی مذمت نہیں کرتا، اسلام عقل کو اللہ کی بہت بڑی نعمت کہتا ہے. لیکن اسلام عقل کی حدود کا تعین کرتا ہے، یعنی عقل آپ کی ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی. آپ کی عقل جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے. جو قرآن مجید میں پہلے کہا گیا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل کی توہین کی گئی ہے. عقل کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے. یعنی عقل جو ہے وہ حواس کی دنیا میں تو کچھ باتیں سمجھ لے گی، لیکن پورا عالم غیب اس کے لیے اس کا ایک ذرہ جاننا بھی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اسلام جو ہے وہ عقل کی حیثیت کا تعین کرتا ہے. دیکھیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس درس میں، یعنی یہ اس کو کہتے ہیں کھلنا، کسی مقام کا کھل جانا بندے پر. قرآن مجید کے درس تو الحمدللہ میں نے 4-5 مکمل کیے، وہ آیت میں پڑھتا بھی رہا، لیکن اس درس میں وہ کھل گئی اللہ کی طرف سے نا، وہ جس کو شرح صدر کہتے ہیں. بڑے یعنی کمال مجھے اس سے نا ایک کنسپٹ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بندوں کو دیا کہ فرمایا وَكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، کہ ان لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جو ان کے علم میں نہیں آئی. یعنی لازمی نہیں ہے کہ میرے علم میں آئے تو میں مانوں. اگر میں یہ کہوں کہ میرے علم میں آئے تو میں مانوں، یہ تو میں اپنی عقل کو حرف آخر سمجھ رہا ہوں. جبکہ عقل کا کیا ہے، آج کچھ کہتی ہے کل کچھ کہتی ہے. عقل تو بندے کی بدلتی رہتی ہے. کتنی باتیں جو بندہ کبھی صحیح کہتا ہے پھر غلط کہتا ہے. تو عقل پر تو اعتماد نہیں ہو سکتا. تو مراد یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں نا، یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اس چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت بڑا فساد پڑا. مثلا ایک بڑا بندہ ہے، بہت بڑا امام ہے، اس کی کوئی بات ایسی ہے جو روٹین کے مطابق نہیں ہے. اب 2 راستے ہیں، یا تو بندہ یہ کہے کہ بھی وہ جاہل آدمی تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا دین کیا چیز ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ تکبر کا راستہ ہے. بندہ کہے کہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے جی کیوں کہا. جیسے شتیات کے بارے میں نہیں ہے اسلام، شتیات کے یہ وہی چیز. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی عقل کو ہمیشہ حرف آخر نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ عقل کے دائرے کا تعین کر لینا چاہیے کہ یہ کہاں تک بندے کے ساتھ جا سکتی ہے. 2 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو کیا سمجھائیں گے زندگی کیا ہے. اس طریقے سے انسانی پورا علم بھی ایک دائرے میں ہے. تو یہاں پر اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی، تم نے جانا ہے مزدلفہ میں، تم نماز کے بعد فوراً بھی جا سکتے ہو، لیکن نہیں جاؤ گے. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ اللہ کے رسول نہیں گئے تھے. That's all. جو کچھ سرکار نے کیا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، اس کی لاجک کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو وہاں پر قبہ لگا لیا گیا. فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف یعنی وہ آپ تشریف لے گئے عرفات کی طرف. ولا تشک قریش الا انہ واقف عند المشعر الحرام. یہ ایک جگہ ہے کہ یعنی اصل میں بات یہ تھی یہ مزدلفہ میں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش جب جاتے تھے تو وہ مزدلفہ میں رک جاتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے. کہتے تھے ہمیں کیا ہے، ہم تو کعبہ کے باسی ہیں، ہم تو اہل حرم ہیں، ہم آگے کیوں جائیں گے، باقی لوگ چلے جائیں. پھر وہ وہاں بیٹھ جاتے اور اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے، وہ جس کا ذکر سورہ بقرہ 2 پارے کی تقریباً درمیان میں آتا ہے.
تو اب جب یعنی سرکار تشریف لے گئے تو قریش کو اس میں شک تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشعر حرام میں قیام فرمائیں گے، مزدلفہ میں رکے رہیں گے، کما کانت قریش تصنع فی الجاہلیہ، جیسا کہ قریش کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتی عرفہ، سرکار تو تکبر توڑنے کے لیے تشریف لائے تھے نا، یہ تو قریش کا تکبر تھا، وہ کہتے تھے ہمیں کیا پڑی، ہم تو کعبے کے پاس ہی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ کو عبور کر لیا، یہاں تک کہ آپ عرفہ میں تشریف لے گئے، میدان عرفات میں۔ فوجد القبہ ضربت لہ بنمرہ، آپ اس قبہ میں تشریف لے گئے جو نمرہ کے مقام پر بنایا گیا تھا۔ فنزل بہا، آپ اس میں اترے، حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا، امرا بالقصوہ، تو آپ نے قصوہ اونٹنی لانے کا حکم دیا۔ یعنی یہ جو قبہ بنایا گیا تھا یہ عرفات کے کنارے پر تھا، عرفات میں نہیں تھا، عرفات میں نہیں تھا۔ عرفات میں جو بندے نے جانا ہے تو زوال شمس کے بعد جانا ہے، تو سرکار پہلے وہاں پر تشریف فرما ہوئے، تو جب پھر سورج ڈل گیا تو پھر آپ نے قصبہ اونٹنی کو لانے کا حکم دیا، تو اونٹنی فروحلت لہو، اونٹنی آپ کے لیے چلائی گئی، فاتا بطن الوادی، یہاں تک کہ آپ عرفات کے درمیان میں پہنچ گئے۔ فخطب الناس، وہاں آپ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے جو نا یعنی فلاح انسانیت کا منشور ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک طرف تاریخ کھڑی ہے لفظوں کے انبار لیے، لیکن آپ کا سیدھا سچا آخری خطبہ ایک طرف، یعنی یونائٹڈ نیشن بھی اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں کہہ سکتی اس وقت جو سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے مختلف الفاظ ہیں مختلف روایات میں، پھر اس کو یعنی مختلف روایات کو اکٹھا کر کے کبھی کبھی وہ سارا ہمارے دوست کا اس پر پی ایچ ڈی تھا خطبہ حجۃ الوداع پر۔ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، سرکار نے پہلے جان کی حرمت کو بیان کیا۔ ان دماءکم، بے شک تمہارے خون، و اموالکم تمہارے مال، حرام علیکم تم پر حرام ہے، یعنی حرام سے مراد کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک بندے کے لیے حرام ہے کہ وہ خنزیر نہ کھائے، ایک بندے کے لیے حرام ہے کہ وہ شراب نہ پیے، اسی طرح ایک بندے کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے، کسی کی جان پہ حملہ کرے، یعنی کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اختلاف کی بنیاد پر کسی کو قتل کرے، کسی بندے کو حق نہیں ہے۔ یعنی جب انسانی جان کی حرمت کو پامال دین کے نام پہ کر دیا گیا نا، اس وقت پھر وہ فساد پھیلتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ اسلام کے مقابلے میں کفر اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا اسلام کے مقابلے میں خود ساختہ اسلام خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی کسی بندے کو قتل کرنا، ظاہر ہے قتل تو انسانوں میں چلتے رہے، پہلے دن سے چلتے رہے، لیکن اس کو جرم سمجھ کے کیا جاتا تھا نا، غلط سمجھا جاتا تھا نا۔ اب جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی مار دو ان بازار والوں کو، تم جنتی ہو جاؤ گے، مار دو ان مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو، تم جنتی ہو جاؤ گے، اب کیا ہوا ہے کہ حرام کو دین کے نام پر فروغ دیا گیا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اور وہ ایک مرتبہ عطا قاسمی نے کالم میں شعر لکھا تھا کہ بھاگتے کتے نے مڑ کر دوسرے سے یوں کہا، کتے بھاگ رہے تھے، بھاگتے کتے نے مڑ کر دوسرے سے یوں کہا، بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ یعنی کتوں کو مارنے کا کوئی قانون تھا، بندوں کو مارنے کا قانون نہیں تھا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں جان کی حرمت کو بیان فرمایا۔
آپ نے فرمایا بے شک تمہارے خون تمہارے مال حرام علیکم تم پر حرام ہے، یعنی حرام حرمت والے بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، یعنی حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں، کا حرمت یومکم ھذا، جیسے اس دن کی حرمت ہے، جیسے اس دن کا تقدس ہے نا، اسی طرح انسان کی عزت بھی اتنی مقدس ہے، انسان کی جان بھی اتنی مقدس ہے۔ فی شہرکم ھذا، اس شہر میں، یعنی دیکھیں نا عرفہ کا دن یہاں بھی تو بابرکت ہی ہے نا، لیکن حرم میں جو اس کی فضیلت ہے، حرم میں جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں وہ یہاں تو نہیں ہوتی۔ فی شہرکم ھذا، اس شہر میں، فی بلدکم ھذا، اور اس جگہ پر، فشہرکم ھذا اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، اور اس شہر میں، اللہ، پھر آپ نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، خبردار جاہلیت کی تمام رسمیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی جو کچھ بھی لوگوں نے دین کے نام پہ گمراہیاں پھیلا دی تھیں، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے، آپ نے فرمایا جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، اور زمانہ جاہلیت کے خون میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی ہوتا یہ تھا کہ ان کے تو عجیب و غریب کنسیپٹ تھے نا، ان کا خیال یہ تھا کہ اگر باپ، یعنی کوئی قتل ہو گیا ہے، کسی قبیلے نے کسی دوسرے قبیلے کے فرد کو قتل کر دیا، تو اگر اسے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا تو مقتول کی روح کو کبھی قرار نہیں ملے گا، مقتول جو ہے وہ تڑپتا رہے گا، اس لیے وہ کہتے تھے قتل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ، اگر کسی کا کوئی قتل کیا ہوا ہے، آج میں سب کو ختم کرتا ہوں، کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کسی کو قتل کرے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعہ بن حارث وَكَانَ مُسْتَرْدِيًا فِي بَنِي سعد فَقَتَلَهُ حُذَیل، یہ جو ابن ربیعہ بن حارث، یہ جو ربیعہ ہیں یہ تو صحابی ہیں، یہ جو حارث ہیں یہ سرکار کے چچا تھے جنہیں ایک حذیل قبیلے نے قتل کر دیا تھا، یعنی سب سے پہلے سرکار نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم بھائی جاہلیت کے خون ختم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اعلان کیا کہ میرا خاندان میرے چچا حارث کا بدلہ نہیں لے گا، حذیل سے، بنی حذیل سے میرا خاندان، سب سے پہلے میں ابن ربیعہ بن حارث کا جو خون ہے اس کو معاف کرتا ہوں۔ وَكَانَ مُسْتَرْدِيًا، اور وہ دودھ پیتے تھے، فی بنی سعد میں، اس کو حذیل نے قتل کر دیا۔ وَرْبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اس وقت سودی کاروبار بھی ہوتا تھا نا، بعض یہ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ انفرادی سود صحیح نہیں ہے، جبکہ تجارتی سود جو ہے وہ اس میں نہیں آتا، یہ غلط ہے۔ اس وقت بھی بعض قبیلے تجارتی سود پر لین دین کرتے تھے، بعض قبیلوں کا تجارتی سود کا معاملات تھے، تو سرکار نے ہر قسم کے سود کو حرام فرما دیا۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَدَعُ مِن رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس جو تھے وہ بھی، یعنی پہلے جب تک سود حرام نہیں ہوا تھا، وہ بھی سود پر پیسے دیتے تھے، ان کے بھی سودی معاملات تھے۔ آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جن سودوں کو ختم کرتا ہوں، سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں، اگر کسی نے میرے چچا عباس کا سود دینا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں وہ نہیں دے گا، کیونکہ آج کے بعد سود جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، کیونکہ سارے کا سارے سود جو ہیں وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک حکم دیا ہے تو اس کی ابتدا اپنی ذات سے فرمائی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، پھر آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ،
کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے. عورتوں سے یہاں پر مراد بالخصوص بیویاں ہیں، یعنی ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ان پر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ جب تم نکاح کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام پر نکاح کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نام پر انہیں امان دینے کی بات کرتے ہو. اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم اللہ کے کلمہ سے تم نے ان کے ساتھ مقاربت کو حلال کیا ہے. دیکھیں نا کہ ایک عورت ہے، ظاہر ہے اگر نکاح نہ ہو تو اس کے ساتھ مقاربت تو نہیں ہو سکتی، تو پھر کیوں جائز ہو جاتی ہے کہ چند کلمات پڑھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کو گواہ بنایا جاتا ہے. تم نے اللہ کے کلمہ سے ان کی مقاربت کو حلال کیا ہے. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِئْنَ فُرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. اب دیکھیں اسلام میں بہت اعتدال ہے، یعنی بیویوں کے بھی حقوق ہیں اور شوہروں کے بھی حقوق ہیں. اسلام میں ہر چیز میں اگر والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں، استاد کے حقوق ہیں تو شاگردوں کے بھی حقوق ہیں. اسلام میں ایک اعتدال رکھا گیا، اعتدال. اب سرکار نے فرمایا، پہلے عورتوں کے بارے میں فرمایا مردوں سے کہ تم نے ان کو اللہ کے نام پہ ان کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے، خیال رکھنا. پھر آپ نے فرمایا کہ اور تمہارے لیے ان پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اپنے بستر کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، یعنی وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے. یہ ناپسند کرتے ہو جو ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم پسند کرتے ہو تو آنے دو. اس کو کہتے ہیں مطابقت حال، یعنی مطلب یہ ہے کہ مثلا دیکھیں جو فرمایا گیا کہ بلا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، اگر میں نے یاد غلط نہیں پڑھی، کہ اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامنی چاہیں تو انہیں بدکاری پہ مجبور نہ کرو. یہ کعب بن اشرف جو تھا نا، اس نے رکھی ہوئی تھی لونڈیاں جن کو وہ اس طریقے سے، یہ اس کا کاروبار ہی آپ کہہ لیں. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا ان ارادنا تحسنا، یہ شرط نہیں ہے، یہ صرف مطابقت حال ہے، جب بیان ہے ایک چیز کا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پاک دامنی نہ چاہے تو ان سے بدکاری کروا لو، تو دوبارہ حال میں آرام ہے. بدکاری مطلب یہ ہے کہ چاہتی ہیں پاک دامنی اور تم انہیں مجبور کرتے ہو بدکاری کے لیے، تو یہ ہوتا ہے مطابقت حال، یہ شرط نہیں ہوتا. مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کلا وعد اللہ الحسنی، کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا اور انفاق کیا، ان کا مقام بلند ہے ان سے جنہوں نے فتح کے بعد انفاق کیا اور جہاد کیا. یہاں پر انفاق اور جہاد بطور شرط نہیں ہے، کیونکہ صحابی اگر کچھ بھی نہ کرے، یعنی فرض کرے ابھی اس نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی وہ فوت ہو گیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی صحابی ہے، اور دنیا کے غوث کتب ابدال اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. یہ شرط نہیں ہے، یہ مطابقت حال ہے کہ تمام صحابہ یہ کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر وہ چیز بطور شرط کے نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے جی انفاق اور جہاد نہ ہوگا تجھے شرف نہیں، یہ بات ہی غلط، یہ مسلمات کے خلاف ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہے نا تکرہونہ، یہ اصل میں یعنی بطور شرط کے نہیں ہے، بلکہ صرف مطابقت حال ہے کہ یہ تو چاہتی ہیں پاک دامنی
اور تم میں سے کچھ لوگ ان سے یہ بدکاری کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، کہ اگر تمہاری عورتیں اس کا ارتکاب کریں، یعنی اگر کوئی عورت، کسی کی بیوی، کوئی عورت اس کا ارتکاب کرے کہ وہ اس سے باز نہ آئے کہ اپنے یعنی خامد کے علاوہ کسی کو اپنے بستر پر آنے دے، پھر کیا ہے؟ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، تو تم انہیں تادیبی سزا دے سکتے ہو جس کا نشان ظاہر نہ رہے۔ اب اس پر بڑی لیدے ہوئی جب انہوں نے کہہ دیا نا کہ بھی تم ہلکی مار مار سکتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ مسلم، کیا قرآن میں نہیں ہے فَاضْرِبُوهُنَّ؟ کیا اس کا معنی ہے؟ یہی معنی ہے اس کا۔ پھر قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ بھائی، یعنی اسلام نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یعنی عورت کو سزا دینا کوئی کمال نہیں ہے۔ سرکاروں اچھے مرد ایسا نہیں کرتے۔ اگر کبھی کوئی مسواک مار دی، کوئی ایسے حالات بن گئے تو یار اگر کوئی سختی کرنے سے تمہارا گھر بچتا ہے تو بچا لو۔ اگر سختی کرنے سے کچھ گھر بچتا ہے تو بچا لو اس کو۔ اسلام تو ایک بڑے مقصد کے لیے بات کر رہا ہے، اور یہاں پر جو امر کا صیغہ ہے یہ کوئی وجود کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اجازت کے لیے، اباحت کے لیے، کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں اس کو کوئی مسواک مار دے یا کوئی بالکل یعنی ایک تادیبی سزا، جیسے باپ بیٹے کو سزا دیتا نا، سزا ایسے تھپڑ مار دیا، ایسے ہاتھ مار دیا، تو اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہنا بھی عجیب سی بات ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر خامد بیوی غلطی کرتی ہے تو خامد کو حق ہے کہ اسے سزا دے، تو اگر خامد غلطی کرے گا تو بیوی کو حق کیوں نہیں ہے کہ اسے سزا دے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر تم اس طریقے سے چلو گے پھر تو تم نظام تباہ کر دو گے، اخلاقیات کا نظام بگاڑ دو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی بیٹا غلطی کرے تو باپ کو حق ہے، تو غلطی باپ بھی تو کر سکتا ہے نا، پھر کیا بیٹے کو حق دے دو وہ اپنے باپ کو تھپڑ مارے؟ بھائی باپ کو سزا اس کا باپ دے گا، اس کا بڑا بھائی دے گا، اس کا کوئی چاچا ماما تایا دے گا۔ اگر تم بیٹے کو حق دے دیتے ہو، تم نے تو پھر اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا، تم نے تو نظام کو ہی تباہ کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جو سسٹم رکھا ہے نا، اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت مرد کو دی ہے، عورت کو نہیں دی۔ تو یعنی امر مجبوری اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تمہیں ہلکی سزا کی اجازت ہوگی، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مرد ایسا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم پر لازم ہے کہ تم اپنی بیویوں کا جو وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ، ان کا رزق یعنی ان کے کھانے پینے، خورد و نوش، وَكِسْوَتُهُنَّ ان کے کپڑے، اس کا انتظام کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ یعنی اسلام نے معاش کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا۔ معاش کا بندوبست کرنا، یہ جو مار ہے نا، حق مار جو ہوتا ہے، ایکچولی یہ معاشی ذمہ داریاں اٹھانے کا علامتی نشان ہے۔ معاشی ذمہ داریاں اٹھانے کا علامتی نشان مار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا یعنی ان کا کھانے پینے کا سامان، ان کے پہننے کا بندوبست کرنا یہ تمہارے ذمہ ہے۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، اور میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وہ چیز جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، اگر تم اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو گے، پختہ کر لو گے اس کے ساتھ۔ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، اور قیامت کے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں۔ فما انتم قائلون، تم کیا کہو گے میرے رب کے سامنے، میرے بارے میں تم کیا کہو گے؟ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے۔
یہ خطبہ حجۃ الوداع لمبی حدیث ہے تھوڑا سا.